اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ و مغفرتہ۔ پروگرام احکام شریعت اور فقہ حنفی سے متعلقہ مسائل کے ساتھ حاضر ہیں۔ ایک اور پھر کویسچن یہ کیا گیا تھا کہ کسی شخص کو شک کی بیماری ہے کہ شاید مجھے احتلام ہوا ہے تو وہ بار بار کپڑے بدلتا رہتا ہے، کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں، احتلام کے سلسلے میں واضح طور پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے کہ اگر کوئی صبح جاگتا ہے اور اپنے کپڑوں پر نجاست کے نشانات دیکھتا ہے تو اس پر غسل واجب ہوگا، اور اگر نشانات وغیرہ بالکل نہیں تو چاہے احتلام ہونا یاد ہو یا خواب وغیرہ جیسے کوئی ہے یا احتلام کی لذت اس کو محسوس ہوئی لیکن صبح اٹھ کے دیکھا نشان نہیں ہے تو غسل واجب نہیں ہوگا۔ یہ شکوک میں مبتلا وہی لوگ ہوتے ہیں جنہوں نے پہلے نہ علم دین سیکھا ہوتا ہے، نہ اس کے اصول پتہ ہوتے ہیں، نہ قواعد۔ اب لازم سی بات ہے کہ جب اس قسم کے معاملات آئیں گے اور کوئی صحیح گائیڈ لائن دینے والا نہیں ہوگا اور ذہن میں تعلیم شرع موجود نہیں ہوگی تو وسوسے کے علاوہ کچھ نہیں ہو سکتا، اور وہ کوشش کرتے ہیں صاحب تقوی بننے کی۔ یہ میں پہلے آپ کو کہہ چکا ہوں کہ جب تک کسی کے پاس علم نہ ہو کوئی صاحب تقوی بن ہی نہیں سکتا۔ اسے تقوی کا حیضہ ضرور ہو سکتا ہے لیکن صاحب تقوی نہیں بن سکتا، وہ کام بنانے کے بجائے اور بگاڑتا رہے گا۔ تو بس خلاصہ جو میں نے عرض کیا اس پر وہ عمل کریں۔ یہ کہتے ہیں اگر کسی غیر مسلم کی موت ہو جائے تو اس کی اولاد کے ساتھ اس کی وفات پر افسوس کرنا کیسا ہے؟ کر سکتے ہیں، صرف اتنا کہ اس کے دکھ میں کمی ہو کہ وہ بڑا افسوس ہوا آپ کے والد صاحب فوت ہو گئے، آپ اور اس میں نیت ہی شامل کر لیں کہ حالت ایمان پر فوت نہیں ہوئے، اس پر ہمیں بڑا افسوس ہے۔ یہ کر سکتے ہیں۔ محلہ ہوتا ہے، دیگر چیزیں جیسے پڑوسی ملک ہے یا باہر کے ملکوں میں ہزاروں فیملیز ایسی رہتی ہیں تو دو چار اس طرح کے رسمی جملے بول سکتے ہیں، لیکن ایسی کوئی دعا دینا اس کو کہ وہ آخرت میں جنت میں رہے، اللہ اس کی بخشش مغفرت فرما دے، اس کی بالکل کوشش نہیں کیجیے گا، کیونکہ قرآن کا واضح طور پہ فیصلہ ہے کہ جو حالت کفر میں مر گیا پھر اس کی بخشش نہیں ہے، وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں جائے گا، چاہے اس نے دنیا میں کتنے ہی اچھے اعمال کیوں نہیں کیے تھے۔ تو اب یہ نہیں کہ آپ بالکل اور زیادہ ہمدردی کا اظہار کرنے کے لیے اس سے آگے بڑھیں، وہ صحیح نہیں ہے۔ بس اس حد تک کہ چند رسمی جملے کہ سامنے والے کو ایک احساس و محبت کا سا، اور یہ اسلام کے لیے بھی بہتر ہوتا ہے، آدمی تھوڑا سا قریب آتا ہے اور اسی طرح بہت سی چیزوں کی مخالفت سے وہ رک جاتا ہے، اس طرح کی حکمت کے ساتھ تعزیت کرنے میں حرج نہیں ہے۔ ایک یہ کہتے ہیں کہ یہ شعر تھا، کسی بچی نے مجھ سے پوچھا تھا کہ ارے تو جن کی ہے نعت پڑھتا وہی تو لیں گے حساب تیرا، یہ شعر کیسا ہے؟ دیکھیں، شعر مطلب شرعی نقطہ نگاہ سے تو بالکل ٹھیک نہیں ہے کہ حساب و کتاب اللہ تبارک و تعالی میدان محشر میں لے گا۔ میں نے کسی حدیث میں نہیں دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حساب و کتاب لیں، اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کو یہ منصب سونپ دے کہ آپ حساب کتاب لے لیں امت کا، ایسا نہیں ہے۔ حساب کتاب اللہ تبارک و تعالی لے گا۔ ہاں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالی کے حکم اور اذن سے شفاعت فرمائیں گے، یہ بالکل ہے۔ تو اس لیے یہ جتنے شعر لکھنے والے اکثر شاعر ہوتے ہیں، کوئی ناراض بھی نہ ہو کوئی بھائی، یہ صاحب علم نہیں ہوتے، ان کو زیادہ شریعت کا علم بھی نہیں ہوتا، یہ بعض اوقات اپنے جوش میں اور عقیدت کے اظہار کے لیے بہت سی چیزوں کو اس طرح شعر کی شکل میں ڈھال دیتے ہیں جیسے وہ ایک عقیدہ ہو، اور پھر خوش الہان نعت خان جب اس کو پڑھتا ہے تو ہماری عوام اسے ایک عقیدہ سمجھ کے قبول کر لیتی ہے، اور اس سے خرابی پیدا ہوتی ہے کہ پھر وہ ایسا معاشرے میں راسخ ہو جاتا ہے کہ لگتا ہے کہ جیسے یہ ایسا ضرور ہوگا، جیسے یہ ایک شعر ہے کہ یہ سرکار کی محفل ہے، اس میں سرکار کا آنا لازم ہے۔ ایسا نہیں ہے، لازم ہے نہیں ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کے رسول چاہیں، اللہ تعالیٰ کی عطا سے، اس کے اذن سے کہیں پہ بھی تشریف لے جا سکتے ہیں، یہ ہزارہا معاملات سے اور اکابرین سے ثابت ہے کہ سرکار تشریف لائے ہیں، لیکن لازم ہونے کا مطلب ڈیوٹی، کہ جہاں اپنے محفل کی سرکار کی ڈیوٹی ہے کہ وہاں پہ آئیں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، ایسا نہیں ہے۔ اب ایک شاعر نے کس نیت سے لکھا، اس کے پیچھے کیا اس کے تصورات تھے، لیکن بہرحال حکم تو ظاہری الفاظ پہ لگتا ہے، ان ظاہری الفاظ کے مطابق ایسا نہیں ہے۔ اب یہ عام ہو چکا ہے، بعض لوگ تو یہ کرسی رکھ دیتے ہیں، خالی کرسی، کہتے ہیں سرکار آئیں گے اس محفل میں اور اس پر کرسی پہ بیٹھیں گے، حالانکہ یہ ہمارا عقیدہ نہیں ہے۔ اسی سے پھر ہماری طرف بدعت کی نسبت ہوتی ہے۔ انہی چیزوں کے جب دلائل پوچھے جاتے ہیں، دلائل ہوتے نہیں ہیں، ناقص سی باتیں کی جاتی ہیں تو کہا جاتا ہے کہ ان کے نظریات کی بنیاد، ان کے عقائد کی بنیاد قرآن و حدیث پر نہیں ہے بلکہ اپنے جوش عقیدت پر ہے۔ اس لیے میری گزارش ہے کہ اس طرح کے اشعار خصوصاً پبلک میں ہرگز نہ پڑھے جائیں کہ جن کا مفہوم ظاہر شرع سے ٹکراتا نظر آئے۔
ایک یہ کہتے ہیں کہ اگر ہم گاڑی میں سفر کر رہے ہوں تو نماز پڑھتے ہوئے قبلے کی سمت کا تعین کیسے کریں یا نہ کریں؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ کو یہ دیکھا جائے گا کہ اگر آپ گاڑی میں سفر کر رہے ہیں تو اگر آپ روک کر گاڑی فرائض ادا کر سکتے ہیں زمین پر تو وہ آپ کو گاڑی سے روکنی ہوگی، اتر کے نماز پڑھنی ہوگی. یہ نہیں کہ آپ چلتی گاڑی میں خامخواہ نماز پڑھیں. جیسے لانگ روٹ پر یہ بسیں چلتی ہیں تو اگر ان کو کہتے ہیں تو یہ اپنے مخصوص اسٹاپس ہوتے ہیں ان کے. میں نے بڑا سفر کیا تبلیغ دین کے سلسلے میں اور اتر کر ہم نے نماز پڑھی ہے اور یہ روک دیتے ہیں، تو یہ کام کرنا ہوگا. لیکن اگر ایسا ہو کہ آپ کسی بس میں سفر کر رہے ہیں وہ روکنے کے لیے تیار نہیں ہے تو اس میں اگر سنن نوافل پڑھنے ہیں تو اس میں قبلہ رو ہونا لازم نہیں ہوتا. جس رخ سواری جا رہی ہے اسی رخ آپ پڑھ سکتے ہیں. فرائض کے اندر چونکہ قبلہ رو ہونے کی کافی تلقین ہے تو کوشش کریں کہ قبلہ رو ہو کے پڑھیں. جس طرح سیٹ پہ بیٹھیں اور قبلہ اس طرف آپ کو دل کہتا ہے ادھر ہے، یا مسجدیں آپ نے دیکھی باہر اور اس طرف آپ کو رخ نظر آیا تو آپ نے تھوڑا سا ٹیڑھا ہو کے اپنا رخ کعبۃ اللہ کی طرف کیا اور نماز ادا کر لی. اور اگر ایسی کوئی بھی نشانی نہیں ہے یا ایسا کرنا بھی ممکن نہیں ہے کہ بعض اوقات بسوں میں بہت زیادہ رش ہوتا ہے، پھر جس رخ سواری جا رہی ہے اسی رخ آپ نماز پڑھ لیں. اللہ تبارک و تعالی معاف فرمائے گا. جیسے مریض کے بارے میں کہتے ہیں کہ اگر وہ اس کو حرکت دینے سے اس کو تکلیف ہوگی، پریشانی ہوگی، جس رخ وہ لیٹا ہے اسی رخ نماز پڑھے، اللہ تبارک و تعالی قبول فرما لے گا. تو اعذار میں ایسا ہو سکتا ہے. لیکن اپنی پرائیویٹ کار میں آپ جا رہے ہوں اور باہر کا ملک نہیں ہے، باہر کے ملکوں میں تو خیر آپ جیسے ہائی وے پہ جا رہے ہیں تو پھر آپ موٹر وے پہ آپ وہاں پہ نہیں روک سکتے بالکل. ہاں سروس اگر آ گئی ہے تو وہاں پر آپ بالکل روکیں گے اور کریں گے. لیکن اگر دور دور تک سروس نہیں ہے تو پھر آپ کو چلتی گاڑی میں نماز پڑھ سکتے ہیں. لیکن ہمارے یہاں پر جیسے پاکستان کے اندر یہاں تو کہیں بھی آپ سائیڈ میں روک کر، یا عرب کنٹریز کے اندر کہیں سائیڈ میں روک کے آپ نماز ادا کر سکتے ہیں تو پھر روک کر ادا کرنی ہوگی، چلتی گاڑی کے اندر نماز نہیں ہوگی. ایک یہ کہتے ہیں کہ قاعدہ اولیٰ میں امام کھڑا ہو گیا لیکن ابھی مقتدی التحیات ہی پڑھ رہا تھا تو مقتدی کیا کرے؟ التحیات کمپلیٹ کرے یا امام کی پیروی کرے؟ دیکھیں، نماز میں امام کی اقتداء کرنا واجب ہوتا ہے اور التحیات پڑھنا بھی واجب ہوتا ہے. لہذا ایک واجب کی وجہ سے دوسرے واجب کو ترک نہیں کیا جائے گا. اس لیے التحیات کمپلیٹ کریں گے. امام چاہے کھڑے ہو جائیں، چاہے قرات سٹارٹ کر دیں، مطلب وہ اپنی پڑھنا شروع کر دیں. تیسری چوتھی میں تو قرات آہستہ ہی ہوگی، لیکن ہم التحیات پوری کر کے ہی کھڑے ہوں گے. ٹھیک ہے، پھر نماز پڑھیں گے. ایک انہوں نے کہا کہ ایک شخص نے 2 طلاقیں زوجہ کو پہلے دی ہوئی تھیں، پھر تیسری طلاق بذریعہ میسج اس کو دے دی. اب وہ کہتا ہے کہ میں بہت زیادہ دباؤ میں تھا، میں نے رات کا کھانا نہیں کھایا تھا، بھوکا تھا ساری رات، اور بہنوئی نے مجھ پہ دباؤ ڈالا تو میں نے اس کو یہ میسج کر دیا زوجہ کو، اور ان کے 5 بچے ہیں. کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں، ہمارے نزدیک میسیج پر طلاق دی، میل پر طلاق دی، کال کے ذریعے طلاق دی، سب ہو جاتی ہے کیونکہ اب اس کا عرف رائج ہے. میسیجز پہ طلاق ہو رہی ہیں، میلز پہ طلاق ہو رہی ہیں، اسٹامپ پیپر پہ طلاقیں ہوتی ہیں، بزنس ہو رہا ہے ان کے اوپر. لہٰذا اس طلاق کو بالکل ویلڈ مانا جائے گا. اور جو اعذار یہ بھولے بادشاہ پیش کر رہے ہیں کہ جی میں ساری رات کا بھوکا تھا اور بہنوئی نے دباؤ ڈالا تو میں نے ایسا کر دیا، یہ اب آپ کا بہنوئی کو دباؤ کہاں چلا جائے گا؟ اب بھی تو اگر آپ رجوع کرنے کی کوشش کریں گے تو بہنوئی کہے گا میں نے تم سے طلاق دلوائی، تم کر رہے ہو، تو پھر بہنوئی کا خوف کہاں چلا گیا؟ اور بھوکے پیٹ ہونے کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ بھوکے پیٹ میں آدمی ہر ایک کا دباؤ قبول کر لیتا ہے. یہ وہ دباؤ نہیں تھا کہ جس کی بنا پر وقوع طلاق کو منع کیا جائے. لہٰذا 5 بچے ہوں یا 6، 5 بچے آپ کے طلاق دینے سے پہلے بھی تھے اور طلاق دینے کے بعد اب بھی ہیں. ان کا خیال پہلے کرنا چاہیے تھا نا. پہلے بہنوئی پیش نظر رہا، پہلے دیگر چیزیں رہیں، پہلے غصہ آپ پہ غالب رہا. اب آپ 5 بچوں کو بنیاد بنا کر ایک حرام قطعی کو حلال کرنے کی کوشش کریں، یہ صحیح نہیں ہے. تینوں طلاقیں ہو چکی ہیں، لہٰذا اب حلالہ کے بغیر اور کچھ بھی نہیں ہو سکتا. اگر کوئی راستہ ہوتا تو ہمیں تو کوئی مسئلہ نہیں تھا، ہم آپ کو عرض کر دیتے. ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. میرا ایک سوال ہے کہ ہم نے ایک پودا لگایا ہے نا گھر پہ، ایک بیل ہے، اس میں پھول وغیرہ نہیں آتے، تو کسی نے بولا یہ منحوس ہے، تو کیا اس طرح پودے وغیرہ بھی منحوس ہوتے ہیں؟ اور ایک اور کالر ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام مفتی صاحب. جی بھائی جان. تو مفتی صاحب میرا ایک سوال یہ ہے کہ ایک ٹیچر کہتے ہیں کہ آپ بغیر محنت کے پیپر میں پاس ہونے کی ٹیچر سے امید نہیں رکھ سکتے، تو آپ بغیر عمل کیے اللہ عز و جل سے کیسے معافی اور جنت میں جانے کی امید رکھتے ہیں؟ ایسے کہنا کیسا، اور کیا یہ الفاظ کلمے کفر میں آتے ہیں کہ نہیں؟ ٹھیک ہے. اور
اور میں انشاءاللہ عرض کرتا ہوں، اسی کو لے لیتے ہیں. کسی نے، یہ بچی نے بیل لگائی گھر میں، پودے اس میں پھول نہیں آتے، تو کسی نے کہا یہ منحوس ہے، اس کو نکال دو. دیکھیں کسی چیز میں نحوست نہیں ہوتی، نہ کسی جانور میں، نہ انسان میں، نہ بیلوں میں، نہ یہ پودوں وغیرہ میں، نہ کسی بے جان چیز میں. یہ خواہ یہ بعض لوگ ہوتے ہیں کہ جو اپنے پاس اس طرح کے حکم جاری کر دیتے ہیں، اور اس طرح غیر منحوس چیز کو منحوس کہنا، یہ یاد رکھیں کہ گناہ ہے. نحوست ایک پوشیدہ چیز ہے جو ہم پہچان نہیں پائیں گے، یہ صرف حدیث ہمیں بتائے گی کہ اس چیز میں فرض کر لیں نحوست ہے. آپ کیسے غیب پر مطلع ہو گئے؟ تو یہ اس طرح کی جرت وہی کرے گا جس کو اللہ کا خوف نہیں ہوتا، یا بہت ہی زیادہ بیچارے کم علمی اور جہالت میں مبتلا ہوتے ہیں، تو اس قسم کی چیزیں کہہ دیا کرتے ہیں. کوئی خوف نہ کریں، گھر میں آپ نے پودا لگایا اس کو آپ قائم رکھ سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اس میں کوئی نحوست نہیں ہوتی ہے. ایک کہتے ہیں کسی ٹیچر نے کہا کہ تم بغیر محنت کے ٹیچر سے پاسنگ مارکس نہیں لے سکتے، تو بغیر عمل کے جنت میں کیسے جاؤ گے؟ یہ امید کیوں لگا کے رکھی تم نے؟ دیکھیں انہوں نے ٹھیک کہا، یہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے. ایسے مضامین تو احادیث میں بھی آتے ہیں، ترغیب ہی کہا جاتا ہے اور سمجھایا جاتا ہے. اگر یہ کہیں کہ بغیر محنت کے تم جنت میں چلے جاؤ گے، پھر کون محنت کرے گا؟ تو یہ سمجھانے کا ایک انداز ہے، اس میں کوئی کلمہ کفر نہیں ہے. ہاں اگر کسی کا عقیدہ یہ بن جائے، وہ کہے میرا عقیدہ یہ ہے کہ بغیر عمل کے کوئی جنت میں جا ہی نہیں سکتا، عمل ہوگا تو جائے گا ورنہ جہنم میں جائے گا، یہ غلط ہے. اس پر ہم کلام کریں گے ایک مختصر سے بریک کے بعد. الرحمن الرحیم. پہلے کالز لیتے ہیں. السلام علیکم. اللہ کا بڑا کرم. صاحب یہ معلوم کرنا تھا قرآن پاک میں لفظ ہے انزلنا اور نزلنا، ان دونوں میں فرق کیا ہے، اس کے بارے میں معلوم کرنا تھا. اور بس ایک اور کالر ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. مفتی صاحب میری یہ ریکویسٹ ہے کہ ایک نواسا رہتا تھا اپنی نانی کے پاس، اچھا. والد فوت ہو گئی ہیں تو والد صاحب نے دوسری شادی کر لی، تو وہ یہ پوچھنا چاہتی ہیں کہ بروز قیامت میں اس کی جواب دہ تو نہیں ہوں گی؟ کس کہ وہ کی؟ ناراض ہو کے چلا گیا ہے نواسا. مطلب نواسا کہاں گیا ہے؟ نواسا گھر چھوڑ کر چلا گیا ہے. اچھا، والد صاحب کی دوسری شادی کرنے کی بنا پر؟ وہ ادھر ہی نانوں کے پاس ہی رہتا تھا، تقریباً 6 ماہ کا ہوگا اور انہوں نے پالا پوسا. اب اس کی 22-23 سال عمر ہے، وہ ناراض ہو کے چلا گیا، تو نانوں پریشان رہتی ہیں. اس کے بارے میں پوچھنا تھا کہ بروز قیامت اس کا کوئی جواب دے، نانوں تو نہیں ہوں گی. اچھا نانی پوچھنا چاہ رہے ہیں، ٹھیک ہے میں بتاتا ہوں. ٹھیک ہے عرض کرتا ہوں. تو ایک آپ کو عرض کر رہے تھے کہ اگر کسی کا یہ عقیدہ ہو کہ بغیر عمل کے کوئی جنت میں جا ہی نہیں سکتا، صرف جہنم میں ہی جائے گا، اور جو ایسا کہے وہ غلط ہے. یہ نہیں، یہ عقیدہ غلط ہے. لوگ بغیر عمل کے بھی جنت میں جائیں گے. اللہ یاد رکھیں کہ عمل سے تو کوئی جنت میں جائے گا ہی نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر شخص فقط اللہ کی رحمت سے جنت میں جائے گا، عمل سے نہیں. صحابہ کرام علیہم رضوان نے پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ بھی؟ آپ نے فرمایا کہ ہاں میں بھی، جب تک مجھے اللہ کی رحمت نہ ڈھانپ لے. تو یہ تو ایک سرکار نے تصور دیا کہ عمل اصل چیز نہیں ہے، اصل چیز اللہ کی رحمت ہے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا قانون یہی ہے کہ ہم کچھ اعمال کریں گے تو جنت میں جائیں گے، لیکن وہ جب چاہے اپنے اس قانون کو بدل سکتا ہے. یعنی اس نے 2 قانون بنائے کہ ایک تو یہ ہے کہ عمل، ظاہری قانون یہی ہے عمل کرو گے جنت میں جاؤ گے، اللہ کی اطاعت کرو گے جنت میں جاؤ گے. اور ایک اس کا قانون یہ بھی ہے کہ اگر وہ چاہے تو بغیر عمل کے بھی آدمی کو جنت میں ڈال سکتا ہے. لیکن اب اس میں یہ سوچنا کہ میرے لیے دوسرا والا قانون لاگو ہو جائے گا کہ میں عمل نہ بھی کروں اللہ جنت میں ڈالے گا، ایسا آپ کے بارے میں ہو ضروری تو نہیں ہے. کیونکہ بہت سارے بے عمل جہنم میں بھی جائیں گے. جیسے ایک شخص ہوگا وہ جہنم میں جائے گا تو اس کی آنتیں باہر نکل آئیں گی اور وہ اپنے آنتوں کے گرد ایسے گھومے گا جیسے گدھا چکی کے گرد گھومتا ہے. تو جہنمی اس کے پاس جمع ہو کر پوچھیں گے کہ تو ہمیں نیکی کا حکم کرتا تھا، برائی سے روکتا تھا، تیرے ساتھ یہ حشر کیسے ہو گیا؟ تو جواب میں کہے گا کہ میں تمہیں جو حکم دیتا تھا خود اس پر عمل نہیں کرتا تھا، جس کا یہ نتیجہ ہوا. اور اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے بہت سارے لوگ جہنم سے آزاد کیے جائیں گے. لازم بات ہے وہ مسلمان ہوں گے، وہ کیسے چلے گئے جہنم میں؟ اس کا مطلب ہے بے عمل شخص جہنم میں بھی جا سکتا ہے. اس لیے دونوں جانب کو ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے. عمل کی ترغیب دینے کے لیے اگر یہ کہا جائے بھئی عمل سے جنت میں جاؤ گے ورنہ نہیں، یہ بالکل ٹھیک ہے، نبی کریم نے اس کی ترغیب بھی دی ہے. لیکن عمل کو ہی اصل سمجھنا اور اللہ کی رحمت کو فراموش کر دینا یہ بھی غلط ہے، جیسے میں نے آپ کو دوسری حدیث بیان کی. اور یہ اپنے بارے میں خوش فہمی میں مبتلا رہنا کہ شاید اللہ کی رحمت مجھے ڈھانپ لے گی اور عمل نہیں پوچھا جائے گا، یہ بالکل ٹھیک نہیں ہے. کہ نہ یہ نبیوں کا طریقہ رہا، نہ صحابہ کرام کا. اور اس کے خلاف جو چلے گا بہت سارے جہنم میں جائیں گے. تو ہو سکتا ہے آپ ایسے ہی ہوں، لہٰذا ہر چیز کو پیش نظر رکھنا چاہیے.
ایک بھائی نے پوچھا کہ قرآن میں کہیں انزلنا ہے کہیں نزلنا ہے، اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ دیکھیں دونوں کا مطلب نازل کرنا ہی ہوتا ہے، لیکن جہاں انزلنا آئے گا اس کا مطلب ہے ایک ساتھ کسی چیز کو نازل کرنا، اور جہاں نزلنا ہوتا ہے اس کا مطلب ہے آہستہ آہستہ بتدریج نازل کرنا۔ جیسے لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر پورا قرآن ایک ساتھ نازل ہوا تو انزلنا کا لفظ آیا، پھر آسمان دنیا سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ اطہر پر اس کے نزول کی تکمیل تقریباً 23 سال کی مدت میں ہوئی، یہ نزلنا تھا۔ تو امید ہے کہ آپ بات سمجھ گئے ہوں گے۔ کالر ہمارے ساتھ ہیں، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی بھائی جان۔ مفتی صاحب میرا کویشچن یہ تھا کہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا جو کلام ہے نا وہ بلا صوت ہے، اس کا مطلب بتا دیں۔ اور ایک کویشچن تھا کہ کیا قرآن پاک قدیم ہے؟ اور یہ کہ جب ہم باہر ہوتے ہیں اپنے محلے سے باہر سڑک وغیرہ پر ہوتے ہیں، بعض کا فیملی وغیرہ بھی ساتھ ہوتی ہے، تو کیا اس وقت جماعت واجب ہوتی ہے؟ اور ایک مجھ سے لاسٹ کویشچن تھا کہ ایک نا میرے والد صاحب مجھے اور میری سسٹر کے ایک بابا جی کے پاس لے گئے، انہوں نے کافی زیادہ کفریات بکے، اور میرے والد صاحب بھی اس سے بالکل راضی تھے۔ میں نے بعد میں پوچھا بھی تو وہ نہ تجدید ایمان کرنا چاہتے ہیں نہ تجدید نکاح کرنا چاہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اور میں انشاءاللہ عرض کرتا ہوں۔ ایک یہ کویشچن کیا کہ نواسا نانی کے پاس رہتا تھا، پھر والد صاحب نے جب دوسری شادی کی تو وہ ناراض ہو کے گھر سے چلا گیا، اب نانی پریشان ہے کہ کہیں آخرت کا وبال مجھ پر نہ آ جائے۔ تو دیکھیں اگر نانی نے اچھی تربیت کی تھی اور اس کو دین سکھایا، اس کو آداب سکھائے، اور بچہ بالغ ہو کر پھر ویسے ہی غصے ہو کر یا اپنے طرز عمل سے بہرحال وہ گھر چھوڑ کر چلا گیا اور جا کر وہ خراب کام کرتا ہے، گناہ کرتا ہے، تو نانی پر سے کوئی وبال نہیں ہے۔ ہاں اگر بچہ ان کی کفالت میں تھا، باپ بھی توجہ رکھتا تھا اور ان کو چاہیے تھا کہ بچے کی تربیت کرتے، اور تربیت میں کوتاہی کی ہو، اب بالغ ہونے کے بعد اگر وہ گناہ کرے گا تو اس کا کچھ نہ کچھ وبال ان لوگوں پر بھی ہوگا، کیونکہ پرورش کرنے کا مطلب خالی پیٹ بھر دینا نہیں ہے، جسم ڈھک دینا نہیں ہے، ایک سایہ فراہم کر دینا نہیں ہوتا گھر کا سایہ، بلکہ اچھی تربیت بھی ہوتا ہے جس کو ہم نہیں سمجھ پاتے ہیں۔ تو اچھی تربیت اگر نہیں ہوگی تو پھر جنہوں نے تربیت نہیں کی تھی اور اس کا ذمہ خود لے لیا تھا وہ آخرت میں قابل گرفت ہو سکتے ہیں، تو اس لیے اس پر توجہ کر لیں۔ ایک ہی کہتے ہیں کہ یہ کہا جاتا ہے، پہلے کال لیتے ہیں۔ اچھا، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ مفتی صاحب تقدیر یا قسمت سے کیا مراد ہے، یہ پوچھنا تھا میں نے۔ اور میں انشاءاللہ عرض کرتا ہوں۔ ایک اور کالر ہے، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام مفتی صاحب، میرے 4 سوال ہیں۔ جی فرمائیں۔ طلاق کی عدت کی مدت کتنی ہوگی؟ اور بلا کسی عذر کے جمعہ ترک کرنا کیسا؟ جمعہ؟ جی ٹھیک ہے، اور کیا کوئی ایسا گناہ بھی ہے جو گزشتہ اعمال ضائع کر دے؟ ٹھیک ہے، اور جھوٹا خواب بیان کرنے کا کیا حکم ہے؟ ٹھیک ہے، اور میں انشاءاللہ عرض کرتا ہوں۔ تو ایک یہ بھائی نے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ کا کلام بلا صوت ہے، یعنی بغیر آواز کے، اس کا کیا مطلب ہے؟ دیکھیں اس بات کو اچھی طرح سمجھے، جب میں پڑھتا ہوں الحمدللہ رب العالمین اور اس کو لکھ بھی دیتا ہوں، فرض کر لیں تو ایک تو میری زبان سے الفاظ نکلے الحمدللہ رب العالمین، ایک میں نے اس کو لکھ دیا، جو الفاظ نکلے ان کو الفاظ کہتے ہیں، جو میں نے لکھا انہیں نقوش کہا جاتا ہے، اور جو آپ کو سمجھ میں آیا اس کا ایک ترجمہ کہ اللہ تعالیٰ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو عالمین کا پالنے والا ہے، اس مفہوم کو یہ سے کلام نفسی کہتے ہیں، اور یہ حقیقتاً اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے۔ معانی اور مفہوم کی کوئی آواز نہیں ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا؟ آپ ایک قاری صاحب کی قرات سنتے ہیں اور قرآن پہ لکھا ہوا ہے وہ بھی آپ لکھ رہے ہیں، لکھا ہوا دیکھ رہے ہیں، اور اس کا جو مطلب ہے وہ آپ کے ذہن میں ہے، یہ مطلب جو ہے نا، مطلب مفہوم جو آ رہا ہے یہ حقیقتاً اللہ تعالیٰ کا کلام ہوتا ہے، اور معانی اور مفاہیم کی اپنی کوئی آواز نہیں ہوتی، یہ حقیقتاً اللہ کا کلام ہے۔ اسی طرح انہوں نے پوچھا کہ کیا قرآن قدیم ہے؟ قرآن کو قدیم نہ کہیں بلکہ یوں کہیں آپ اللہ تعالیٰ کا کلام قدیم ہے، تو بالکل اللہ تعالیٰ کی جیسے ذات قدیم ہے اس کی تمام صفات بھی قدیم ہے۔ قدیم اسے کہتے ہیں جن کی ابتدا نہ ہو، ہمیشہ سے جو ہوں، یہ ایک عقلی نظریہ ہے، عقلی عقیدہ ہے جس کو ماننا واجب ہے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ کی ذات کو اگر قدیم مانا جائے اور صفات کو قدیم نہ مانا جائے تو پھر ماننا پڑے گا کہ ایک وقت تھا کہ اللہ کی ذات تھی لیکن صفات نہیں تھیں۔ اب صفات میں کیا کیا ہیں؟ دیکھنا، سننا، کلام، قدرت، حیات، اس کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ ان سب چیزوں سے محروم تھا۔ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ اگر محروم مان لے
تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف کتنے نقائص کی نسبت آئے گی. پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ پھر یہ صفات اللہ تعالیٰ کو کس نے دے دی, کیسے حاصل ہو گئیں؟ تو لازم بات ہے ایک اور ذات کو ماننا پڑے گا جس نے اللہ کو یہ صفات دی. پھر اس ذات کے بارے میں کویسچن ہوگا کہ وہ قدیم ہے کہ نہیں ہے, تو اس کی صفات غیر قدیم ہیں کہ نہیں. اگر نہیں مانیں گے کیوں نہیں مان رہے, جب یہاں مان رہے ہیں وہاں غیر قدیم مانیں گے, پھر اس کو کس نے دی. اس طرح بہت ساری ذوات اور بہت سارے الہ ماننا لازم آئیں گے. اس لیے اچھی طرح یاد رکھیں جیسے اللہ کی ذات ہمیشہ سے ہے اس کی صفات بھی ہمیشہ سے ہیں, تو اللہ کا کلام ہمیشہ ہمیشہ سے ہے. اب میں نے یہ کہا کہ جی قرآن نہ کہیں کلام کہیں, یہ کبھی اور ٹائم ملا تو انشاءاللہ میں آپ کو اس کی وضاحت کر دوں گا. کلام الہی اور قرآن اس میں تھوڑا سا فرق ہے. قرآن 4 چیزوں کا مجموعہ ہوتا ہے, کلام الہی ان میں سے ایک ہوتا ہے. تو کلام الہی اللہ کی صفت ہے, قرآن اللہ کی صفت نہیں ہوتی. ایک انہوں نے پوچھا کہ اگر ہم فیملی کے ساتھ کہیں باہر ہوں اور جماعت کا وقت ہو جائے تو کیا ہم پر پھر بھی جماعت واجب ہے؟ دیکھیں جماعت آپ کی واجب ہوتی ہے اس وقت جب آپ کے قریبی جو محلے کی مسجد ہے اس میں باقاعدہ مقرر شدہ امام جماعت قائم کرتا ہے, اس جماعت میں آپ کو پہنچنا واجب ہوتا ہے. اگر آپ باہر ہیں وہیں قریبی کوئی مسجد میں جماعت ہو بھی رہی ہے تو آپ پہ بہرحال اس میں شامل ہونا واجب نہیں. اور جبکہ فیملی ساتھ ہو اس کو چھوڑ کر آپ جا نہیں سکتے, بچیاں بھی بہنیں بھی ہوتی ہیں, بعض اوقات زوجہ ہیں, والدہ ہیں, اور آج کل حالات آپ کے سامنے ہیں, تو ایسی صورت میں ترک جماعت کے لیے ایک عذر ہے, آپ گھر پہ آ کے پڑھ لیں. یہ کہتے ہیں کہ کچھ عرصے پہلے میرے والد صاحب ہمیں اور مجھے اور میری بہن کو ایک بابا کے پاس لے گئے جو بڑا کفریات بک رہا تھا, تو اور میرے والد صاحب اس سے راضی تھے. ہم نے آ کے ان کو سمجھایا کہ یہ غلط کر رہا ہے, آپ تجدید ایمان تجدید نکاح کریں. والد صاحب نہیں مانے, کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں بہرحال اب آپ کے والد کی وجہ سے کوئی شرعی قانون تو نہیں بدل جاتا, لیکن ہمیں سب سے پہلے یہ ضرور دیکھنا ہوگا جس چیز کو آپ کلمہ کفر کہہ رہے ہیں کہ واقعی وہ کفر ہے بھی کہ نہیں ہے. وہ آپ نے ذکر نہیں کیے, آپ نے ہو سکتا ہے اپنے ذہن سے ایک چیز کو کفر سمجھا اور نہ ہو, ایسی صورت میں تو آپ کے والد صاحب پہ کوئی سخت حکم نہیں لگایا جا سکتا. لیکن اگر فرض کر لیتے ہیں ایک لمحے کے لیے فرض کر لیں کہ واقعی اس نے کلمات کفر کہے, تو جو ان کلمات کفر سے راضی ہوگا وہ دائرہ اسلام سے خارج ہوگا. اب اگر تجدید ایمان تجدید نکاح نہیں کرے گا تو پھر آخرت میں اس کا انجام بڑا دردناک ہو سکتا ہے. اللہ تعالیٰ رحم فرمائے آپ کے والد پر, اور اس قسم کے باباؤں کے پاس نہ جائیں جو کلمات کفر وغیرہ کہہ رہے ہوتے ہیں. ایک مختصر سے بریک لیں گے, یقیناً آپ ہمارے ساتھ ہی رہیں گے. الرحمن الرحیم. ایک کویسچن پوچھا تھا کہ تقدیر اور قسمت سے کیا مراد ہوتی ہے؟ دیکھیں دونوں ایک ہی چیزیں, تقدیر قسمت نصیب, یہ اللہ تعالیٰ کے فیصلہ ازلی کو کہتے ہیں. یعنی اس نے جو مخلوق کے لیے فیصلے فرما دیے ہیں انہیں کہتے ہیں قسمت یا تقدیر. کون کب پیدا ہوگا, کب مرے گا, کسی کتنے بچے ہوں گے, کس سے شادی ہوگی, کون کہاں دفن ہوگا, یہ سب چیزیں جو ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے فیصلے فرما لیے ہیں. اس کو تقدیر مبرم بھی کہتے ہیں اور ان میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی ہے, تو ان کو کہتے ہیں تقدیر اور قسمت. لیکن اس میں کافی تفصیل ہے, صرف میرے اتنے سے جواب سے آپ پورا مسئلہ تقدیر نہیں سمجھ پائیں گے. یوٹیوب پہ چلے جائیے گا اور وہاں پہ لکھیے گا تقدیر کا بیان بائے مفتی اکمل, اس بیان کو پورا ایک دفعہ سن لیں تو انشاءاللہ آپ کو کافی فائدہ حاصل ہوگا. ایئر وائی کیو ٹی وی کی طرف سے تقریباً جتنے بھی پروگرام ہوتے ہیں وہاں اپلوڈ کر دیے جاتے ہیں, ان کو آپ ضرور دیکھ لیا کریں اگر کوئی چیز چاہیے ہوتی ہے تو. ایک انہوں نے کہا کہ عورت کی طلاق کی عدت کی مدت کتنی ہوتی ہے؟ دیکھیں اگر وہ خاتون پریگننٹ ہیں تو جب بچہ پیدا ہوگا عدت ختم ہو جائے گی, چاہے وہ اگلے دن ہی پیدا ہو جائے اور چاہے 9 مہینے بعد پیدا ہو. جب بچہ پیدا ہوگا تب عدت ختم ہوگی. اور اگر پریگننٹ نہیں ہیں تو پھر یہ دیکھیں گے انہیں باقاعدہ حیض آتا ہے, یعنی وہ حیض والی ہیں, یعنی 55 سال سے کم عمر کی جو ہیں وہ حیض ذوات الحیض کہلاتی ہیں, یعنی حیض والیاں. ان کی مدت عدت 3 حیض ہوتی ہے. اور جو عائسہ کہلاتی ہیں مایوس جو 55 سال سے اوپر کی ہیں, ایسی خواتین کے لیے 3 مہینے عدت ہوتی ہے. تو بعض لوگ ویسے کہہ دیتے ہیں جی طلاق کی عدت 3 مہینہ ہے. یہ ہر ایک کے لیے نہیں ہے, یہ اس عورت کے لیے ہے کہ جس کو حیض نہیں آتا ہے. جو ذوات الحیض ہیں ان کی مدت عدت 3 حیض ہوگی. ایک ہی کہتی ہیں کہ جمعہ ترک کرنا بلا عذر کیسا ہے؟ دیکھیں حرام اور گناہ ہے, کبیرہ ہے, اور اگر کوئی حلال سمجھ کے کرے کہ جمعہ کون سی اتنی اہم چیز ہے کہ میں پڑھوں, میرے لیے چھوڑنا جائز ہے, اگر یوں معاذ اللہ کرے گا پھر تو کفر میں مبتلا ہو جائے گا. اور اگر گناہ سمجھ کر سستی کے ساتھ چھوڑ رہا ہے تو بہرحال گناہ کبیرہ ہے اور جمعہ ترک نہیں کرنا چاہیے. ایک ہی کہتے ہیں کیا کوئی ایسا عمل بھی ہے جس سے گزشتہ اعمال ضائع ہو جائیں؟
دیکھیں بعض اعمال تو ایسے حدیثوں میں بیان ہوئے کہ سب کا تو نہیں، لیکن بہت سے عمل ضائع ہو سکتے ہیں. جیسے غیبت کی تو ہمارا نیک عمل ضائع ہوتا ہے، حسد کرنا نیکیوں کو ایسا کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے. ان چیزوں سے گناہ ہمارے نیک عمل ضائع ہوتے ہیں. ہاں ایک عمل ایسا ہے کہ سب ضائع ہو جاتے ہیں، اور وہ کفر و شرک ہے. اگر کوئی انسان کفر و شرک میں مبتلا ہو جائے، مرتد ہو جائے، یعنی اسلام چھوڑ دے اور کوئی اور مذہب قبول کر لے، تو پچھلے سارے اعمال اس کے برباد ہو جاتے ہیں. اب ایمان لے بھی آیا تو بہرحال سارے عمل ضائع ہو گئے. تو یہ کہہ سکتے ہیں آپ. انہوں نے پوچھا کہ جھوٹا خواب بیان کرنا کیسا ہے؟ جھوٹا خواب بیان کرنا گناہ کبیرہ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے جھوٹا خواب بیان کیا اس سے کہا جائے گا کہ وہ جو کے دانے کے اندر گرہ لگائے اور وہ نہیں لگا سکے گا، یعنی اس کو عذاب ہوگا، شدید قسم کا عذاب اور طویل عذاب ہوگا. عذاب کی طوالت کی طرف یہ اشارہ ہے. تو یہ بعض اوقات اپنے پیر کے لیے جھوٹے خواب گھڑ کے بیان کر دیتے ہیں، اپنے بارے میں جھوٹے خواب بیان کر دیتے ہیں، یا محفل کے اندر مرکز نگاہ بننے کے لیے معاذ اللہ کہتے ہیں میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت کی ہے، جھوٹا خواب بیان کر دیتے ہیں. یہ حرام اور گناہ کبیرہ ہے. یہاں تھوڑی سی آپ کی واہ واہ ہو جائے گی، لیکن میدان معاشر میں ذلت و رسوائی ہے، اس لیے ایسی چیزوں سے اجتناب کیا جائے. ایک یہ پوچھتے ہیں کہ وراثت میں ایک مجھے مکان ملنے والا ہے، ابھی تقسیم نہیں ہوئی ہے، تو کیا مجھ پر اس مکان کی زکوٰۃ لازم ہوگی؟ دیکھیں رہائش کے مکان پر تو ویسی زکوٰۃ لازم نہیں ہوتی ہے. اگر آپ نے بیچنے کی نیت سے کوئی مکان خالص بیچنے کی نیت سے لیا ہو تو وہ مال تجارت ہے، سال گزرنے کے بعد اس کی مالیت پر زکوٰۃ ہوگی. لیکن اگر آپ نے رہنے کے لیے مکان لیا یا وراثت میں جیسے آپ کو ملتا ہے، کسی نے ویسی گفٹ آپ کو دے دیا ہے، اس پر کوئی زکوٰۃ وغیرہ نہیں ہوتی ہے. یہ کہتے ہیں کہ کسی شوہر نے بیوی سے کہا میری طرف سے آج بھی طلاق، کل بھی طلاق، پرسوں بھی طلاق، کیا حکم شرع ہوگا؟ میری نظر میں یہ تینوں طلاقیں ہونی چاہیے، کیونکہ اس نے طلاق کو اگرچہ فیوچر میں کہا کہ کل بھی طلاق پرسوں بھی، لیکن اس کا اعتبار نہیں ہوتا، وقوع طلاق فوراً مانا جاتا ہے، تینوں طلاقیں ہوں گی. ایک انہوں نے پوچھا کہ یہ جو چائنا کٹنگ کے پلاٹ ہوتے ہیں ان کو خریدنا کیسا ہے؟ دیکھیں لازم بات ہے، چائنا کٹنگ کے لفظ سے آپ سمجھ جائیے کہ قبضہ کر کے اور پھر وہ بغیر پرمیشن، گورنمنٹ کی پرمیشن کے بیچے جاتے ہیں، تو یہ شرعاً جائز نہیں ہے، نہ اس پر حقیقتاً قبضہ متحقق ہوتا ہے. ہاں اگر ہمارے وہ ادارے جو اس کام کے لیے مخصوص ہیں لیز وغیرہ کرنے کے لیے، وہ بعد میں اس کو لیز کر دیتے ہیں، جیسے بعض اوقات ہوتا ہے کہ پہلے ناجائز قبضے ہوتے ہیں لیکن پھر گورنمنٹ کہتی ہے چلو لیز کر دیں، اگر کر دیا گیا ہے تو پھر وہ اس کا صحیح مالک ہو جائے گا اور آگے وہ سیل آؤٹ کر سکتا ہے اور آپ خرید سکتے ہیں. لیکن اگر ایسا گورنمنٹ نے کوئی پرمیشن وغیرہ نہیں دی ہے تو پھر ان کا قبضہ ہی متحقق نہیں ہے، وہ ان کا مال ہی نہیں ہے، اور جب اپنا مال نہیں ہے تو اس کو آگے نہ بیچ سکتے ہیں، نہ کوئی کسی سے اس کا جو مال ملکیت میں نہ ہو اسے خرید سکتا ہے، یہ بھی نہیں ہو سکتا. تو اس لیے پھر اجتناب کریں. یہ کہتے ہیں کہ ہم اسکریپ کا کام کرتے ہیں اور ہمارے پاس جو لوگ اپنا مال لے کر آتے ہیں، ہمارے یہاں عرف رائج ہے کہ اگر جیسے 200 کلو اور 10 گرام بنا یا 20 گرام بنا تو ہم 10-20 گرام نہیں لکھتے ہیں، 200 کلو لکھ لیتے ہیں. اس طرح کرنا کیسا ہے؟ بعض اوقات تو 50-50 گرام ہی کہتے ہیں کہ ہم نہیں لکھتے ہیں، یا 100 گرام بھی نہیں لکھتے ہیں. کیا حکم شرع ہوگا؟ اور سامنے والا دیکھ رہا ہوتا ہے، سب وہ کچھ بھی نہیں کہتا، حکم شرع کیا ہوگا؟ دیکھیں ایسا کرنا شرعاً جائز نہیں ہے. ناپ تول میں کمی کی بنا پر حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم پر اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہوا. آپ کسی کا مال تو لے رہے ہیں چاہے وہ 10 گرام ہی کیوں نہ ہو، لیکن اس کے پیسے نہیں دے رہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ مجبور ہے، وہ آپ کے پاس آ کے مال دینے پہ مجبور ہے. آپ آگے اس سے خریدیں گے تو بیچارے کو پیسہ ملے گا اور آپ اس کی مجبوری سے فائدہ اٹھائیں. ایسا عرف جو ظلم پر مشتمل ہو، شریعت اس عرف کو نہیں مانتی ہے. تو لہٰذا آپ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں اور وہ 10-20 درہم بھی لکھیں، یعنی گرام بھی لکھیں، چاہے اس کے بھی فی الحال آپ اگر کیلکولیشن کریں گے ذرا مشکل ہوگا پیسے بنانا. آپ اس سے یہ کہیں کہ ہم یہ لکھتے جاتے ہیں، جب یہ باقاعدہ کلو تک پہنچ جائے گا تو پھر 1 کلو کی قیمت لے لینا. تو آپ حساب کتاب لکھتے جائیں، یہ کرنا ہوگا. لیکن یہ جو عرف ہے آپ کا یہ شرعاً جائز نہیں ہے. کسی نے UK سے پوچھا تھا کہ ہمارے یہاں اگر کسی کو کورونا ہو جائے تو گورنمنٹ اسے کہتی ہے کہ وہ گھر میں رہے کچھ دن تک، اور اس دوران گورنمنٹ جو ہے وہ اس کے بینک اکاؤنٹ میں 500 پاؤنڈ بھیجتی ہے. تو یہ اس 500 پاؤنڈ کا لینا شرعاً کیسا ہے؟ بالکل جائز ہے، لے سکتے ہیں. گورنمنٹ جب آپ کو یہ آفر کر رہی ہے، چاہے وہ غیر مسلم گورنمنٹ کیوں نہ ہو، آپ بالکل لے سکتے ہیں. ہاں دھوکہ اور جھوٹ شرعاً جائز نہیں ہے. فرض کر لیں آپ جاب نہیں کرتے لیکن آپ نے کوئی ایسے کاغذات بنوا لیے جس سے آپ کا مطلب ورکر ہونا ثابت ہو گیا، اور اب آپ اس پہ یہ 500 پاؤنڈ لے رہے ہیں، یہ آپ دھوکے اور جھوٹ کے ذریعے گورنمنٹ سے لے رہے ہیں.
یہ بالکل گناہ ہوگا اور آپ کے لیے بالکل شرعاً جائز نہیں، اور آخرت میں اس کا حساب و کتاب ہوگا۔ لیکن اگر ایسا نہیں ہے، آپ واقعی جاب کرتے ہیں اور یہ عذر لاحق ہو گیا، تو بالکل آپ لے سکتے ہیں۔ ہاں، اس میں یہ بھی ہوگا جھوٹی رپورٹ تیار کر لی کورونا کی اور اس کے اوپر پھر بینیفٹ لے رہے ہیں، یہ بھی شرعاً جائز نہیں۔ بس جہاں دھوکہ اور جھوٹ شامل ہوگا وہ غیر مسلم سے بھی جائز نہیں ہو سکتا۔ ایک یہ بہن نے پوچھا ہے کہ جان کا صدقہ افضل کیا ہے، مرغی یا مال؟ تو یہ مرغی کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، اصل میں تو یہ ہے کہ سب سے بہترین صدقہ وہ ہوتا ہے جس سے غریب کو زیادہ فائدہ پہنچے۔ اگر اس کو کیش چاہیے تو اس کو کیش دے دیں تاکہ وہ اپنی ضرورت پوری کرے، یہ صدقہ ہے۔ یہ مرغی اور گوشت اور پھیپڑے اور گردے اور تلیاں، ہم بعض کو چیلوں کو کھلا رہے ہوتے ہیں نا کہ شاید یہ چیلیں کوئی بہت بڑی دعائیں دیں گی اور ہمارے لیے بڑا ثواب جاریہ ہو جائے گا اور مصیبتیں دور ہو جائیں گی۔ مطلب شریعت کو سمجھیں، شریعت انسان کو چاہتی ہے کہ ہم انسان ایک دوسرے کی مدد کریں، حالانکہ اللہ مدد کرنے پر قادر ہے، لیکن ہمیں ایک دوسرے کے لیے مکلف بنایا گیا ہے کہ ہم اس کا خیال کریں۔ جانوروں کو تو اللہ تبارک و تعالیٰ براہ راست عطا فرماتا ہے، اگر آپ اور میں کچھ نہیں بھی ڈالتے، دیکھیں جانوروں کو کہیں نہ کہیں سے اللہ تبارک و تعالیٰ دیتا ہے۔ انسان کی کیئر کریں، یہ بہت ضروری ہے۔ ایک انہوں نے کہا کہ کسی مرحوم کے فدیے کی رقم ہے، وہ ہم اگر کسی کو دیتے ہیں تو تمام مسلمانوں کو اس میں شامل کر سکتے ہیں؟ دیکھیں، شامل کرنے کا مطلب کیا ہے؟ اگر تو آپ یوں کہہ رہی ہیں کہ مثلا والد صاحب کے 30 دن کے روزے رہ گئے تھے، اس کا فدیہ دے رہے ہیں، تو ہم نے نیت کر لی کہ جتنے مسلمانوں کے 30 دن کے روزے رہ گئے تو ان سب کا یہ فدیہ، ایسا تو نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہ انہی کے روزوں کا فدیہ ہو سکتا ہے۔ ایک فدیے میں 2 آدمیوں کو شامل نہیں کر سکتے، کسی کا بھی ادا نہیں ہوگا، ٹھیک ہے؟ اور ایک ہے کہ آپ فدیہ تو والد صاحب کے لیے دے رہے ہیں، لیکن یہ نیت کر رہے ہیں کہ اس سے جو ثواب ملے گا وہ ثواب تمام مسلمانوں میں تقسیم کر دیں۔ یہ صحیح ہے کہ آپ ثواب ایصال کر سکتے ہیں تمام مسلمانوں کو، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ایک یہ بچے نے کویسچن کیا تھا کہ ہماری قریبی مسجد دوبارہ تعمیر ہوئی، اس مسجد کا کچھ حصہ فنائے مسجد میں ڈال دیا گیا ہے، ایسا کرنا شرعاً کیسا ہے؟ یہ فنائے مسجد سے مراد جوتا کی جگہ، وضو خانہ، استنجا خانہ بنا دیا، حالانکہ پہلے وہ مسجد میں شامل جگہ تھی۔ دیکھیں، یہ کرنا بہت بڑا گناہ ہے، کیونکہ جتنا حصہ مسجد کا مسجد کے لیے وقف تھا وہ قیامت تک وقف رہے گا، اس کو کوئی تبدیل نہیں کر سکتا، اس میں تغیر نہیں ہو سکتا۔ لہذا فرض کر لیں اگر اتنا بڑا پلاٹ تھا اور میں نے اس کا چند گز نکال کے اس پہ استنجا خانہ بنا دیا اور وہ مسجد کے لیے وقف تھا، تو گویا کہ آپ مسجد میں اس وقت پیشاب کر رہے ہیں۔ جتنے لوگ اس میں وہ بے ادبیاں کرتے رہیں گے، ان مسجد والوں پر وبال ہوگا۔ اگر وہ مجھے سن رہے ہیں تو خدا را ایسا نہ کریں، پہلے آپ اس کے اپنے قریبی علماء سے، دارالعلوم سے فتویٰ لے لیں، پھر اس کے مطابق عمل کریں، وہ انشاءاللہ وہی کہیں گے جیسے میں آپ کی خدمت میں گزارش کر رہا ہوں۔ ایک ہی کہتے ہیں کہ کسی نے فجر کی نماز شروع کی، آخری ٹائم تھا اور پھر فجر کا وقت ختم ہو گیا، ختم اس نے فجر کے وقت کے بعد کی، تو کیا اس کی فجر ہو گئی؟ تو دیکھیں نہیں ہوگی، کیونکہ فجر کے وقت کے بعد کسی نماز کامل کا وقت نہیں ہوتا، اس لیے نماز نہیں ہوگی۔ اب اپنے میزبان کو، ہمارے کیو ٹی وی کی پوری ٹیم کو اجازت مرحمت فرمائیں۔ آپ ہمارے لیے دعا کیجئے، ہم آپ کے لیے دعا گو ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنے حقیقی ایسا خوف عطا فرمائے جو ہمیں خلوت میں بھی گناہوں سے دور کر دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔